السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پروفیسر ساجد آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ پوری ڈیٹیل کیمسٹری میں آپ کو بتائیں گے کہ واٹ از دا سائنٹیفک اپروچ ان دا کیمسٹری، ہاؤ یو کین آبزرو دا تھنگز اینڈ وٹ آر دا ہائپوتھیسز، تھیوری اینڈ لا، ہاؤ یو کین ڈیٹرمائن اٹ۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے سائنٹیفک میتھڈ میں ہمارے پاس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ دا میتھڈ وچ ہیلپس ٹو کلیکٹ فیکٹس ان دا بیسز آف آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از کالڈ سائنٹیفک میتھڈ۔ تو یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس جو بھی فیکٹس ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں یہ چیز کوئی بیماری کوئی بھی چیز، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ہم ان چیز کو جو اسٹڈی کہلاتی ہے اس کو سائنٹیفک میتھڈ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کو کیا طریقے ہوتے ہیں، سب سے پہلے سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو آبزرو کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے چارٹ بنا، آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹ اینڈ ریزلٹ۔ If it is rejected, then again observe it what is happening, and if it is accepted, it becomes the theory and theories become the law۔ تو اب یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سائنٹیفک میتھڈ کون کون سے ہیں۔ یہی 4 میتھڈ ہوتے ہیں: آبزرویشن، ہائپوتھیسس، تھیوری، ایکسپیریمنٹ اینڈ پھر دین لا۔ آبزرویشن کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم فزکس میں بھی ہم نے اسٹڈی کی تھی اور کیمسٹری میں بھی ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیمسٹری کے مطابق اس کی ڈیفینیشن: دا پروسیس آف آبزرونگ نیچرل فینومینا ود دی ہیلپ آف 5 سینسز اینڈ دا سائنٹیفک میتھڈ از کالڈ آبزرویشن۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی کہتے ہیں، خود سوچتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اپنے دماغ اور کان، ناک، سانس سب کچھ سوچتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوئی ہے، اور اس کے بعد آبزرو کرنے کے لیے یہ چیز فائنل ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ہم جو ہے اس کو سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھتے ہیں، کچھ حالات سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو کہ جب اس سے ہم ایک آبزرو کر لیتے ہیں چیز کو، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آبزرویشن کرنا۔ آبزرویشن جو ہے وہ بیسک ٹول ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو، فینومینا کو کیلیبریٹ کرنا، کہ ہمارے پاس یہ پرسن سے پرسن کیسے ویری کرتا ہے اور اسکیل ٹو اسکیل، یعنی کہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی ہیلتھ ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی سائنٹیفک اپروچ کے مطابق دیکھتا ہے کہ میں نے کون سے رول کے تحت کہ اس کو دیکھنا ہے، کون سے وے سے دیکھنا ہے۔ تو یہ ساری ایکسپلینیشن کس میں آتی ہے؟ آبزرویشن میں آتی ہے۔ آبزرویشن کے میننگ یہ ہے کہ 5 سینسز آف مین اور ایکویپمنٹ میں کون کون سے ایک انسان اپنی سینس خود کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکویپمنٹ میں آ جاتا ہے مائکروسکوپ۔ جب آپ کسی بھی چیز کو، آبجیکٹ کو دیکھنا چاہیں مائنیوٹلی، تو آپ کو مائکروسکوپ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تھرمامیٹر ہے، اگر آپ نے کہیں ٹیمپریچر، انسان کو بیمار ہو جائے، اس کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہو تو کیا اس کو ہاتھ لگا کے تو نہیں چیک کریں گے، اس کا تھرمامیٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیمیکل بیلنس استعمال کرنا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، جب کہ ہم ماس کسی کا نکال کر اور اس کا میڈیسن بنا کے دینی ہو، یا ایک بیمار شخص کا ویٹ کرنا ہو، تو ہمیں اس کے لیے بیلنس استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میجرنگ اپریٹس یوز کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں کیمسٹری کے اندر، جب کیمیکل لیب کے اندر جائیں گے، ہمیں ڈینسٹی باٹل، میجرنگ سلنڈر، میجرنگ فلاسک، یہ سب چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ چھوٹی موٹے پریکٹیکل کر کے ہم چیز کا آبزرو کرتے ہیں کہ آیا از اٹ رائٹ۔ کبھی لیٹمس پیپر سے ٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی اس کو کیمیکل کو آپس میں ملا کے چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کس چیز میں آتی ہیں؟ آبزرویشن میں۔ سیکنڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس کیا چیز ہوتی ہے کہ ایکسپلینیشن آف آبزرویشن اینڈ فیکٹس اٹس کالڈ ہائپوتھیسس۔ یعنی کہ ہمیں آبزرویشن سے جو بھی چیز ہم آگے سے اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد ایک ڈیسائیڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں، اس کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے لیے وین فینامنا از آبزروڈ اے سائنٹسٹ ponders over it and carries out relevant experiment۔ یعنی کہ سائنٹسٹ اس کے بعد جب کوئی ایک چیز کے اوپر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ He sieves through the data and arrives at a possible explanation۔ تو وہ جو پاسبل ایکسپلینیشن ہوتی ہیں ان کو کرنے کے لیے کہ آیا کیا چیز ہے۔ تو بیٹا آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے کسی چیز کو، یا ہم پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں، تو ہم اس کے پہلے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بندے کو بیمار ہو جائے، اس کو ڈاکٹر بولے کہ آپ کو ملیریا ہو گیا، تو اس کا لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں۔
ہمیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ہمیں ایکوپمنٹ یوز کرنے پڑتے ہیں اور اس کو جا کے ہم لیب کے اندر، پھر ایک تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام، ہمیں اندازے سے یہ چیز صحیح ہے، ہمیں یہ نظر آ رہی ہے۔ دوسری، ہمیں ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، پھر ہم دونوں کو کمبائن کر کے ایک انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے نالج دیتے ہیں، فیکٹس دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہیپوتھیسس ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو یہی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آبزرویشن، پھر ہیپوتھیسس اور ایکسپیریمنٹ، یہ سارے کرنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو فائنل ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے ایک تھیوری پیش کریں، یعنی کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آفٹر ہیپوتھیسس ایکسیپٹڈ از کالڈ دا تھیوری۔ تھیوری کیا چیز ہے؟ کسی پہلے آبزرویشن ہے، آبزرویشن کے ساتھ ہی اس کے ڈیسیجن، ایکسپیریمنٹ، ہیپوتھیسس کرنے کے بعد جب آدمی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی اس شخص کو یہ بیماری ہے، یا ان پودوں کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، یا ان چیزوں کے اندر یہ مسئلے ہیں، یا مشین یہ خراب ہے تو اس کے اندر ہم یہ کرنا چاہیں، یعنی کوئی بھی کام ہے جب تک آپ اس کے اندر پہلے آبزرو کرتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسی کیوں غلطی کر رہا ہے، ایک کوئی مینٹل شخص ہے اگر وہ بھی ایسا کرے گا تو اس کو دیکھا آبزرو کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، پھر اس کی ہسٹری لی جاتی ہے کہ یہ مینٹل ہوا کیسے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جب پھر دیکھا جاتا ہے کہ یار اس کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کرتا کیا ہے، جب اس کو آبزرو کیا جاتا ہے اس کے اوپر چیک پوائنٹ لگائے جاتے ہیں، کچھ مشینوں سے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، آخر میں جا کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ایک لکھ کے دیا جاتا ہے، وہ ڈیسیجن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تھیوری ہوتی ہے جس کو تھیوری کی فارم کہتے ہیں ہم۔ تو تھیوری کیا چیز ہے؟ تھیوری وہ چیز ہے کہ جب آپ کوئی سائنٹیفک کینوس کے اوپر ہیپوتھیسس کے آرڈر کے مطابق جب آپ کام کرتے ہیں تو اس فیلڈ میں ہمارے پاس ڈسکس کیا جاتا ہے اور ایکسپیریمنٹیشن کے رکھتے ہوئے ایک پوری کمیٹی بنائی جاتی ہے، بیٹھتے ہیں، مختلف پینل بیٹھتا ہے، کہتے ہیں یہ ڈاکٹر پینل بیٹھے ہیں اور وہ آبزرو کر کے کیا ہوا چیزیں، ایکسپیریمنٹ کی ہوئی چیزیں، اور اس کے بعد جو آدمی جو ڈاکٹر تھیوری پیش کرتا ہے اس کو سائنٹیفکلی ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایک فنامنا ہے، اس کو ہم پرنسپل کہتے ہیں، یعنی کہ اس رول کے تحت اس شخص کو پہلے اس کو سردی لگی تھی، پھر ملیریا ہوا، پھر ہم نے اس کا ٹیسٹ کرایا، پھر اس کے بعد ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، تو دیٹ مین کہ سائنٹیفکلی یہ ہمارے پاس تھیوری آ گئی کہ یہ شخص کو یہ بیماری ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اگزامپل بھی دیے، ڈالٹن اٹامک تھیوری، بور اٹامک تھیوری، اسٹرکچر، ان کے اوپر بھی سائنٹیفک طریقے سے پہلے آبزرو کیا گیا، الیکٹران کیسے بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، کیسے موومنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تھیوری نکالی، پھر پریکٹیکل کیا۔ تو اب یہاں پر آ کے آخر میں جب تھیوری پیش کر دی جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس لا آ جاتا ہے۔ لا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے، جب دنیا جو کام کریں گے وہ سارے کے سارے جب لا کے مطابق، جب تھیوری بھی پہلے آبزرو کیا گیا ہر جگہ پر، پھر اس کے بعد آبزرویشن کے بعد جب آپ پریکٹیکل کیا، ہیپوتھیسس کیے، پھر آپ نے تھیوری لکھ کے دی، پھر سائنٹسٹ نے بیٹھ کے، بورڈ کے چیئرمین سارے بیٹھے، ان سب نے یہ فیکٹ دیکھا، سب نے اپنے اپنے طور پر دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو آخر میں جا کے ایک اس چیز کا اتھینٹک پروف دے دیا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ بن گیا لا۔ جیسے ہمارے پاس لا آف کنزرویشن آف ماس ہے، فیراڈیز لا آف الیکٹروسٹی ہے، یہ سارے کس طرح بنے؟ ان سب پروسیس کے بعد بنتے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے پاس کیا کنکلوژن بنا کہ کوئی بھی ہائپوتھیسس، تھیوریز یا سکسیزفل ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لا بن جائے تو وہ سکسیزفل ہے، ادروائز ہم اس پہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن یا ایکسپیریمنٹ جاری رکھتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے پاس سارا کچھ صحیح ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں دس از دا لا۔ تو سوٹیبل ورکنگ ایکسپیریمنٹ کے بعد جب آپ یا پھر کوئی ٹیپیکل ایکسپیریمنٹ، ایووگیڈروس ہائپوتھیسس یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، ان سب کو کرنے کے بعد تو ہمیں بعد میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ابھی یہ ایووگیڈروس لا کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لاز بھی ہوتے ہیں، لیکن جب تک ان کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی ان کو ڈینائی نہیں کرتا، وہ لا اس وقت تک ایکسیپٹیبل رہتا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے پوری ڈیٹیل سمجھا دی، امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سائنٹیفک اپروچ کیا چیز ہوتی ہے کیمسٹری کے اندر، کس طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور لا کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ سب کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیمسٹری بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے۔
بہت اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر، بڑی انٹرسٹنگ ڈیلی نالج کے اوپر ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اسٹڈی کریں، یاد کریں۔ پروفیسر ساجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔